اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، اس قرآن کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے قرآن کی باتیں، اس کی تفسیر وغیرہ آپ کو اس سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ حضرات آخر تک بنے رہیں گے اور بغور سماعت کریں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھنے اور ہمیں جو ان سے، ان کے تفسیر سے، ان کے تاریخ سے، ان کے ماضی کی باتوں سے جو ہمیں سبق ملنے والے ہیں وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہے اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے آپ بہت ہی غور کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو سننے کی کوشش کریں۔ سورۃ الفیل مکیۃ و یہ 5 آیات سورہ فیل مکی ہیں اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم الفاظ اور ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسا برتاؤ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا انہوں نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ پرندے نہیں بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے ان پر مٹی کے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، بالآخر ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس صورت کے اندر جب ہم ترجمے کے ساتھ سنے تو ہم کو پتہ چلا کہ ایک سوالیہ انداز میں باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جب سوالیہ انداز میں باتوں کو پیش کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں استفہام۔ یہاں استفہام تقریری ہے، یعنی یہ ساری واقعات کے طرف جو اشارہ ہوا ہے یہ بالکل یقینی ہے اور ثابت کرنے کے لیے ہے۔ قرآن اس کو ثابت کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس صورت کا یہ شان نزول کیا ہے، یا یہ کہ کس پس منظر میں یہ صورت اور کن واقع، کن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا۔ کون تھے وہ ہاتھی والے؟ تو اس چیز کو ہم سمجھنے کے لیے اب ہم غور سے سنیے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا ابرہہ نام کا۔ یمن، وہی یمن جو آج کل جو فلسطین اور غزہ کا جو جنگ چل رہا ہے اس میں یمن بھی آگے آئے ہوئے ہیں۔ وہ بھی وسعت کے طور پر، وسعت کے مطابق کچھ حملے بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی یمن کے علاقے جو عرب ملک میں پڑتا ہے، تو اسی یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا ابرہہ نام کا۔ تو انہوں نے حالات کو، اس وقت کے وہ حالات کو دیکھ رہا تھا۔ ہی واز واچنگ آن دا سچویشنز، وہ سچویشن کو دیکھ رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ مکہ میں جو کعبۃ اللہ ہے، دنیا کے سارے لوگ وہاں جا کر کے وہاں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ابرہہ جو تھا یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو اتنے سارے لوگ جو جا رہے ہیں وہاں پہ کعبۃ اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم کچھ ایسا عالیشان کوئی گرجا گھر، کوئی عبادت گاہ ہم یہیں بنا دیتے ہیں یمن میں، اور لوگ جو ہے وہاں نہ جا کر کے یہاں آئیں۔ انہوں نے یہ نیت میں لیتے ہوئے ایک بڑا عالیشان گرجا گھر تیار کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ارادہ کیا، اور انہوں نے اس کو تیار کرنے کے بعد لوگوں میں شروع سے اعلان کرنے لگا کہ لوگ جو کعبۃ اللہ کی طرف حج کے لیے جاتے ہیں، لوگ جو کعبۃ اللہ کی طرف حج کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، ان میں اعلان کیا جائے کہ وہ اب وہاں نہ جا کر، یا یہیں کے یمن کے لوگ وہاں کعبۃ اللہ جاتے تھے تو وہاں نہ جا کر کے وہ یہاں پر عبادت کرے، اس سے عالیشان ہم بنائیں گے۔ تو بہت قیمتی پتھروں اور بہت ہی عالیشان سجاوٹ کے ساتھ ایک ایسا گرجا گھر انہوں نے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد یہ اعلان کروایا کہ یمن کے لوگ اور خاص طور سے دوسرے عرب ممالک میں جو لوگ کعبۃ اللہ جاتے ہیں اس سے اچھا گھر یہاں بن رہا ہے، لہٰذا آپ یہاں عبادت کے لیے آئیں۔ بادشاہ تھا بھائی، جیسے آج ہمارے ملک ہندوستان میں پرجور اس کے ساتھ رام مندر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہم کو پتہ ہے کہ رام مندر
جو بہت دن سے اس مسئلے کو لے کر کورٹ میں بات پھیلی ہوئی تھی، جملہ معترضہ کے طور پر میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ کورٹ نے آستھا کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا اور اتنے عالیشان وہ خرچ کر کے وہ بنا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ پورے لوگ یہاں آئیں، ہاں جو بھی ان کا مقصد ہو۔ خیر، تو یہ ابرہہ کا یہ مقصد تھا کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا جائے اور لوگ کعبۃ اللہ کے بجائے رخ یہاں کریں، اور اس چیز کو وہ اعلان کرنا شروع کیا۔ تو جب اعلان کرنا شروع کیا تو یمن میں بھی کچھ عرب قبائل کے لوگ رہتے تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، تو اس کے کیا کہتے ہیں کہ اسی اور یہ جو بنایا تھا، یمن کا ایک شہر ہے صنعاء نامی شہر ہے، اسی میں انہوں نے بنایا تھا۔ تو اسی عبادت خانہ میں جا کر کے کچھ لوگ جو وہاں رہ رہے تھے، مکہ سے آئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ وہاں جا کر کے گندگی پھیلائی، استنجا کر دیا، یا کہیں پہ آتا ہے کہ آگ جلا دیا، جس کا بعض حصہ آگزنی میں جل گیا، اس پر بعض حصے پر آگزنی کی گئی۔ تو یہ ماجرا دیکھ کر کے ابرہہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ ہم اپنی مکمل لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ تیار ہو کر کے ہم کعبۃ اللہ کو ڈھا کر کے چھوڑیں گے۔ اس ارادے سے انہوں نے کعبۃ اللہ کو وہ منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ اس ارادے سے انہوں نے 60,000 فوج اور لگ بھگ 12 ہاتھیوں، بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، وہ جو ہے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، ڈھانے کے لیے وہ آگے بڑھنے لگا۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے، کعبۃ اللہ ایک مقدس جگہ ہے، بہت لوگوں کے نزدیک وہ تقدیس کا حامل ہے، پاک جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اور تعلیم کی وجہ سے وہاں کے جو مشرک لوگ تھے، مشرکان جو بت پرست تھے، وہ لوگ بھی اس کی قدر کرتے تھے، اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو وہاں جب وہ حملہ کرنے کے لیے رخ ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگوں نے منع بھی کیا کہ نہیں ایسا مت کیجیے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، اور وہ آگے بڑھتا گیا۔ آگے بڑھتے راستے میں کچھ قبیلے کے لوگ ان کو روکنے لگے، تو ان سے مقابلہ ہوا، ان سے چونکہ یہ بہت مکمل مضبوطی کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، 60 مکہ میں تو چند ہزار کیا کہتے ہیں کہ لوگ رہتے تھے، اور یہ 60,000 لشکر کے ساتھ اور بڑے بڑے ہاتھی اور ہتھیار کے ساتھ جو ہے وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم بھاری بھرکم ہاتھیوں کے ذریعے سے، وہ ہاتھی کے ذریعے سے حملہ کریں گے اور اس گھر کو بالکل تہس نہس کر دیں گے۔ تو اس ارادے سے وہ ابرہہ آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں کئی قبائل سے ان کا مقابلہ ہوا، کئی قبیلے سے ان کی جھڑپ ہوئی، سب کو وہ شکست دیتے ہوئے، ہراتے ہوئے وہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کے بڑے متولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ ایسی بات ہے، واقعہ ایسا ہو گیا ہے، تو عبد المطلب بہت اللہ کے دربار میں انہوں نے دعا بھی کی، حالانکہ وہ بھی تو انہوں نے دعا کی اور سب لوگوں سے اپیل کیا کہ جب وہ اس نیت سے آ رہے ہیں اور اتنے بھاری لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو عبد المطلب نے مکہ والوں میں یہ آواز جاری کیا، یہ اعلان کر دیا کہ سب اپنے اپنے گھروں پر رہیں، آرام سے رہیں، یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ ہی اس گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ بولتے ہوئے سب لوگوں کو وہاں جو ہے خاموش کر دیا، راستہ کلیئر کر دیا۔ ابرہہ بادشاہ بھی بڑا خوش ہو گیا کہ واہ، راستہ ہمارے لیے بالکل صاف ہے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا ہے، ہم آرام سے اس کو ہم ڈھا دیں گے۔ تو وہ پہنچتے ایک وہاں پہ جگہ ہے وادی محشر، مغمس نامی جگہ ہے، وہاں جا کر کے پہنچتا ہے، اور صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو جو ہاتھی ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں وہ لوگ سمندری جو وادی طرف تھے، سمندری علاقے سے کچھ پرندے، عجیب قسم کے پرندے، جو روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے وہ پرندے نہیں دیکھے تھے، سبز اور پیلے رنگ کے پرندے، پیر ان کے جو سرخ تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے، جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول، وہ پرندے جو ہے وہاں سے آنے لگے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے اس میں 3 کنکری تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجے میں، پنجے میں 2 اور چونچ میں 1، 3 کنکری لے کر کے یہ چھوٹے چھوٹے پرندے
اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ حملہ آور ہو گئے، پوری فوج کو گھیر لیا۔ اوپر سے انہوں نے وہ کنکریاں جو پھینکنے لگا وہ ریوالور کی گولی سے کم نہیں، جس پر بھی وہ پتھر گرتا تھا وہ اس کے بدن کو سوراخ کرتے ہوئے زمین پر چلا جاتا تھا اور آدمی کو تہس نہس کر دیتا تھا۔ اسی پرندے کی کیا کہتے ہیں کہ کنکری پھینکنے سے، اللہ کے حکم سے یہ اللہ نے یہ ایسا کر دیا تھا، کنکری پھینکنے سے ابابی جو کیا کہتے ہیں کہ ابرہا بادشاہ اور ان کے لشکر پر جو پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ وہیں ہلاک ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں وہ اس کے اثر کی وجہ سے، ان کنکریوں کے اثر کی وجہ سے الگ قسم کی ایک قسم کا زہر ان کے جسم پر پھیل جاتا ہے اور وہ عجیب لا علاج بیماری اور بہت ہی خطرناک قسم کے بیماری میں ملوث ہو کر وہ مارا جاتا ہے۔ یہ ابرہہ بادشاہ بھی اسی حالت میں بیمار ہو کر اس کے جسم میں بھی عجیب قسم کا ایک زہر جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے اور پھر وہ ابرہہ بادشاہ وہ اپنے علاقہ یمن میں پہنچ کر کے وہاں جو ہے اس کا جسم جو ہے گلنے لگتا ہے، سڑنے لگتا ہے اور گلتے سڑتے 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 پورا جسم حتیٰ کہ اس کا گل سڑ کر کے برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ کہ عبرت پوری انسانیت کے لیے اس واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت پیدا کر دیا ہے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ الفیل نازل کیا ہے، جس کا نام ہے سورہ فیل۔ فیل کے معنی ہاتھی، اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا یہاں واقعہ ہے۔ اب ہم ترجمے کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ میں نے جتنی ساری تفصیل بتائی ہیں ان تفصیل کو آپ ذہن میں رکھیں اور ابھی ترجمہ میں ذہن میں رکھیں تو آپ کو ساری باتیں بالکل بہت ہی آسان انداز میں، سہولت انداز میں باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ وہی ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اچھا، یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ ذرا ہم اس پر غور کر لیں۔ یہ واقعہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے کچھ چند دن پہلے، کہیں آتا ہے کہ 50 دن پہلے۔ اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ محرم، ماہ محرم میں یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آتا ہے اور محرم کے بعد سفر، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اسی سال میں بس چند دن پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی دعوی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمانے سے پہلے کچھ عجیب قسم کا ایک واقعہ لا کر کے کعبۃ اللہ کی نسبت سے یہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو کعبۃ اللہ کی جو عظمت تھی وہ اور لوگوں میں بڑھنے لگی کہ یہ واقعی یہ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کعبۃ اللہ کی طرف ابرہہ بادشاہ نے جب حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس دردناک طریقے سے چھوٹے چھوٹے پرندے اور کنکری کے ذریعے سے ان کو بالکل ہلاک و برباد کر دیا۔ کعبۃ اللہ کی عظمت لوگوں میں یہ آ گئی۔ تو اسی لیے اس واقعہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ بات کیسے صادق آ سکتی ہے؟ ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے آنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہاں؟ دیکھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ترا یہ جو ہے یہ واقعہ چونکہ بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا اور چند دن پہلے ہی ہوا تھا اور پوری دنیا میں یہ خبر پہنچ چکی تھی، تو یہ واقعہ اتنا یقینی ہو گیا تھا کہ یہ دیکھنے کی طرح لوگ سب بیان کر رہے تھے۔ اور دوسری روایت میں معارف القرآن میں اس کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما نے ایسے 3 ہاتھی بانوں کو دیکھا ہے اس جنگ میں جو شریک تھے اور ہاتھی کو لے کر کے چل رہے تھے، تو جتنے بھی لوگ تھے وہ تو آہستہ آہستہ ہلاک و برباد ہوتے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے 3 ہاتھی بانوں کو دیکھے۔ یہ واقعہ معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے اور وہ جو اسی حالت میں وہ، تو اس طرح سے واقعہ کا چونکہ اثر باقی تھا، واقعہ بھی مشہور تھا، سب واقعہ بالکل زبان زد تھا، عام خاص ہر ایک کے زبان میں یہ واقعہ تھا، تو یہ دیکھنے کے مانند تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، کہ آپ کے پروردگار نے کیسا برتاؤ کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل،
کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کیا؟ ان کی تدبیر کیا تھی؟ ابرہہ بادشاہ اور ان کے لشکر کی تدبیر یہ تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنا چاہتے تھے، بالکل نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، اس کو ڈھانا چاہتے تھے، تو ان کی یہ تدبیر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کے ذریعے سے، اس ابابیل پرندوں کے عذاب کے ذریعے سے ان کی اس تدبیر کو بالکل خاک میں ملا دیا، کچھ بھی کامیابی نہیں ملی۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے تدبیر کو ناکام نہیں کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول پرندے بھیج دیے۔ ابابیل کا معنی ہے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ، ایک ساتھ بہت سارے پرندے۔ ہاں، اور ابابیل سے مراد وہ کوئی خاص پرندہ ابابیل نہیں جو اردو میں جس کو بولا جاتا ہے، بلکہ یہ جھنڈ کے جھنڈ جو ابابیل پرندے تھے، ہاں، جھنڈ کے جھنڈ وہ مراد ہیں۔ یہ ایک ایسا پرندہ تھا جو کبوتر کی طرح یا اس سے چھوٹا، جو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا اور بعد میں بھی دیکھا نہیں گیا۔ تو اس طرح کے یہ پرندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب برسانے کے لیے، ان پر کنکری پھینکنے کے لیے ان پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پرندے ان پر مٹی کے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ سجیل پکی ہوئی مٹی سے جو کنکر ہوتا ہے، بہت سخت قسم کا پتھر ہوتا ہے، مٹی جو جلنے کے بعد جو پتھر جیسا بن جاتا ہے، یہ مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ایک کنکر کا مطلب وہ پتھر ہی تھا، بہت کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ تیز دھار والا، بہت تیز پتھر تھا کہ جس پر بھی وہ گرتا تھا تو ریوالور کی گولی کی طرح اس کو چیرتا ہوا زمین پر چلا جاتا تھا اور وہ بالکل برباد ہو جاتا تھا۔ فجعلہم، وہ کیسا برباد ہو گیا پورے لاؤ لشکر ابرہہ بادشاہ کہ فجعلہم کعصف مأکول، کہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ وہ لاؤ لشکر، وہ ہاتھی، وہ بڑے بڑے طاقتور لوگ جو آئے تھے، ان کو کھایا ہوا بھوسا، عصف معقول سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ عصف کے معنی بھوسا، بھوسا تو ہوتا ہی ایک گدری ہوئی چیز، لیکن اسی بھوسا کو کوئی جانور کھا کے اگل دے تو کھایا ہوا بھوسا اور کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل گندا سا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لاش جو ہے بالکل گندے قسم کے ہو گئے، بالکل برباد ہو گئے، تہس نہس ہو گئے۔ فجعلہم کعصف مأکول، کہ عصف معقول کی طرح ان کو بنا دیا، کھائے ہوئے بھوسا کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب دے دیا۔ یہ دردناک عذاب تھا پوری دنیا، پوری لوگوں کے لیے۔ اس واقعہ کو درس عبرت بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کی۔ اس کے بعد جو ہے کعبۃ اللہ کی کتنی عظمت بڑھ گئی۔ اس لیے میرے معزز ناظرین، یہ جو ہم واقعہ جو سنیں، ہم کو حالات حاضرہ کے حساب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یا ہم لوگوں کو کیا بتا سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کے گھر پر اگر حملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس واقعہ کو انکار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پرندے کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دیا، کہ بھائی اللہ کے پاس اللہ ہر قدرت کا مالک ہے۔ آگ میں جلانے کی جو صفت ہے، پانی میں جو بجھانے کی جو صفت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ الٹا بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، خلاف عادت کام اللہ سے کبھی کبھی سرزد کر دیتے ہیں، اور چونکہ ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، تو ہم اس کو یقین نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں مہلت دیا ہوا ہے، چھوٹ دیا ہوا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ماضی کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیا گیا ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی صفت رکھی ہے، لیکن اس سے جلانے کی صفت کو چھین لیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پانی میں ڈبونے کی صلاحیت ہے، مگر اسی پانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر ایک چیز کا اثر گرچہ ظاہر کر دیا ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو اس کا الٹا اثر اور الٹا ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورت کا میں نے بتایا، اور چھوٹی صورتوں کا اسی طرح انشاءاللہ آئندہ صورتوں کی بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔
اور یہ طرف چونکہ ہم نماز میں ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، اور نماز میں جب ان صورتوں کے ساتھ ساتھ ان واقعہ کی طرف ہمارا ذہن ہو، ان معنی کی طرف ذہن ہو، تو تلاوت کرنے میں ایک چاشنی آپ کو مل سکتی ہے، اور آپ کو قرآن سے قرآن سے آپ کا ربط مضبوط ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو آپ غور سے سنا کریں گے آئندہ انشاءاللہ، اور اس ویڈیو کو آپ بلا جھجک پورے طور پر عام کیجئے، لوگوں تک پھیلائیے، اور ہم اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے، لائک کمنٹ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح سے تھوڑی ہی سے وقفے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم، آداب دوستو۔